ایک اعلان سن لیجئے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ آپ اٹھ رہے ہیں اور پھر واپس آ جائیں گے. مجھے امید ہے 4 مدینے کے ٹکٹ بھی ہیں انشاءاللہ. یہ اگر اعلان آپ کو روک پائے تو رک جائیے، اور اگر کوئی مجبوری ہے، کسی کو کوئی جانا بہت ضروری ہے تو ضرور جائے. میں اسے روکتا نہیں ہوں، اور نہ میرا مزاج ہے کہ اللہ رسول کے واسطے دے کر روکوں. ہاں بس اتنا کہوں گا کہ جو رکنا چاہتا ہے سلام تک، وہ اپنی زیارت کروا دے مجھے ہاتھوں کو اٹھا کر. اور جو جا رہے ہیں اگر کوئی مجبوری ہے تو میں انہیں بھی دعا دیتا ہوں. یہ سرکار کی بارگاہ ہے، یہاں پر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، دعا دینی چاہیے. جو ایک لمحے کے لیے بھی آیا اس کے لیے بھی دعا کہ اللہ رب العزت اس کا آنا قبول فرمائے. اور یہ محفل وہ محفل ہے، آپ باہر چلے جائیں کوئی چیز گم ہو جائے وہ ملتی نہیں ہے. یہاں گمی ہوئی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، بلکہ چیزیں مل جاتی ہیں، بندہ خود مدینے کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے. ایک موبائل ملا ہے، جن صاحب کا ہو نشانی بتا کر، ایک صاحب مجھے امانت دے گئے ہیں، میرے پاس امانت ہے. جن صاحب کا ہو وہ نشانی بتا کر لے لیجئے، ورنہ موبائل کی ضرورت کسے نہیں ہوتی. بہرحال میرے پاس امانت ہے، جن صاحب کی بھی ہو وہ موبائل لے سکتے ہیں. میں نذرانہ عقیدت جی ہاں انشاءاللہ حافظ نور سلطان صدیقی صابر سردار صاحب ہمارے بہت ہی پسندیدہ ثنا خواں ہیں. صابر سردار صاحب اور استاد کا درجہ رکھتے ہیں، یہ وہ ثنا خواں ہیں. صابر سردار صاحب وہ تشریف فرما ہے جن کا بہت ہی دل نشین اور زندہ و جاوید جن کا انداز ہے. جی ہاں، تو باقاعدہ تمام ثنا خواہوں سے کلاسز لیتے ہیں. ہاں یہ وہ ثنا خواں ہیں، موجود ہیں. یہ بھی سید خالد حسین شاہ صاحب ہیں، قاری شاہ محمود تشریف لائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی پڑھیں گے. حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب کا خطاب ہوگا، وہ بھی آپ سماعت کریں گے. اور پھر اس کے بعد مدینے کے ٹکٹ کی قرآن اندازی ہے، وہ بھی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ جو بھی ہے مزید بہت کم وقت لیتے ہوئے یہ تمام ثنا خواں بھی کم وقت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. آپ بیٹھ جائیے تو میں ثنا خواں کو بلاؤں. جو جانا چاہ رہے ہیں وہ جلدی جلدی نکل جائیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میرا خیال ہے موبائل والے موجود نہیں ہیں. میں 5 تک گن لوں، 3 تک گن لیتا ہوں، اگر آ گئے تو ٹھیک ہے ورنہ میرا ہو جائے گا. میں یہ مزاح کی بات ہے، لیکن بہرحال میرے پاس امانت ہے. جن صاحب کی بھی ہو وہ علامت بتا کے، نشانی بتا کے تو لے جا سکتے ہیں. میں دعوت دے رہا ہوں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے خوش آباد خوش انداز ثنا خواں سید خالد حسین شاہ سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہے. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاک کلام رانا میں بھی بابا زندن اشکلی کا کوئی مزمون خاموش نہ رہے. بابا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ذرا مل کے لب پر آتے پاک کا نغمہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بابا تو بلند کہیے گا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ پڑی تو کیا، باز بلند کہتے سبحان اللہ، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ پڑی تو کیا، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا، بھائی ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور بابا تو بلند کہیے گا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم پر ان کے فضل کا سایہ اور بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے،
جی اچھا مل کے پیش کیجیے گا، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہی، یہ بڑے مشہور معروف کلام ہے اعلیٰ حضرت کا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے برسانگی دیکھ کر ابر رحمت، برسانگی دیکھ کر ابر رحمت، بدوں جو پیش کر رہا ہوں یہ شعر ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی جان ہے، ہو سکے تو مل کے پیش کیجئے گا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا ٹھانے والے، کہ راستے میں ہے جا بجا ٹھانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ایک کوئی غیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، ایک کوئی غیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ
इंशाअल्लाह सैयद खालिद हुसैन शाह साहब नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कारी शाह महमूद साहब भी तशरीफ ले आए हैं, हाफिज नूर सुल्तान सिद्दीकी और साबिर सरदार, ये और फिर साबिर सरदार और एक दफा फिर साबिर सरदार, 3 मरतबा मैंने इस बहुत ही खूबसूरत सनाखा का नाम दिया है। ये 3 सनाखा हैं और एक खिताब है। खिताब भी उस शख्सियत का कि जिसका खिताब मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो भी साबरी हैं और मैं भी साबरी हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों को खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लामा खुर्शीद आलम साबरी साहब और हाफिज मौलाना जमशेद साहब जैसी शख्सियात आपको मिली हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इस मस्जिद की कमेटी भी ज़ाती दिलचस्पी लेती है, इसको इबादत समझते हुए ये काम करती है। उनको भी बहुत मुबारकबाद। खास तौर पर ये महफिल हमें साल भर याद रहती है। यहाँ का ज़ौक़, ब्रेडफोर्ड के सुनने वालों का ज़ौक़। मैं पहले खिताब के लिए दावत दूंगा। मैंने मौलाना जमशेद साहब से गुजारिश की है कि अब 3 सनाखा हैं और अगर कुछ देर के लिए वो मेरी जिम्मेदारी संभाल लें और मुझे इजाज़त दे दें तो मैं भी चला जाता। कल सुबह भी सफ़र लंबा है, उसके बाद शाम को फिर कल मदरी मस्जिद में, परसों फिर जो है वो ल्यूटन में है, तो ये अब सफ़र लंबा है। बहरहाल अगर इजाज़त दे देंगे तो मैं भी आपसे रुखसत चाहूँगा इस ख्याल के साथ कि आपके नाम पे कुर्बान हजारों जाने, या रसूल अल्लाह, आपके नाम पे कुर्बान हजारों जाने, आपके पाँव के नीचे मेरी आंखों के कमल, आपके नाम पे कुर्बान। ये मेरा कोई समझे ना समझे, ये मेरा ज़ौक़ है, मैं पेश करना चाहता हूँ। कुछ चीजें हम अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए भी पढ़ना चाहते हैं कि आपके नाम पे कुर्बान हजारों जाने, आपके पाँव के नीचे मेरी आंखों के कबल। एक तमन्ना है कि बस इतनी सआदत मिल जाए, एक तमन्ना है कि बस इतनी सआदत मिल जाए। रोज़े पाक पे रोता हूँ कि आ जाए अजल, रोज़े पाक पे रोता हूँ कि आ जाए अजल। आपके नाम पे आप सब आमीन कह दीजिए। आपके नाम पे कुर्बान हजारों जाने, आपके पाँव कहा गया कि तुम में से जिससे हो सके वो ये तमन्ना करे कि मुझे मदीने में मौत आए। अगर ये ना हो सके तो ये तमन्ना करे कि मुझे मदीने की मिट्टी मिल जाए, जन्नतुल बकी में मदफन मिल जाए। काश मैं मुसाफिर हूँ, कहते हैं मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। ये दुआ करता हूँ आप सच्चे दिल से इस मुबारक रात में आमीन कह दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मदीने की मौत अता फरमाए और जन्नतुल बकी में मदफन नसीब फरमाए, उस मकाम पर कि जहां फातिमतुल ज़हरा खातून जन्नत आराम फरमा है। उनके कदमों में, हमारी माँ के कदमों में हमें वो मट्टी नसीब फरमाए। ये गाड़ी है NC51 OKL, NC51 OKL। ये गाड़ी रास्ता ब्लॉक कर रही है, खलल डाल रही है। जिसकी है वो हटा ले, वरना हटाने वाले आ जाएंगे और फिर ऐसी हटाएंगे कि बस। मैं मुल्तमिस हूं कि बहुत ही खुश बयान, खुश अंदाज, खुश फिक्र, खुश ख्याल अल्लामा खुर्शीद आलम साबरी से तशरीफ लाए और अपने अफकार और ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अल्लाहु अकबर।
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نہایت ہی مکرم و محترم حاضرین مجلس، علماء ذی وقار، نعت خوانان گرامی قدر اور حاضرین مجلس، آپ کو پتہ ہے انتہائی مترنم اور متغنم فضا ہے اور استلزاز لذت کا سامان ہو رہا ہے، تو میں خود بھی ایسے موقع پر بہت زیادہ ٹائم دینا نہیں چاہ رہا، صرف اسی انداز میں جو انداز آپ سن رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند باتیں آپ کے ساتھ مل کے عرض کرنا ہے۔ اور نہایت ہی ہمارے ماشاءاللہ پیارے نقیب محفل جناب تسلیم صابری صاحب سے میری ملاقات 97 میں شاید ہوئی تھی، ان کو یاد میرا خیال نہیں ہوگا، ہوئی تھی کراچی میں، میرا خطاب تھا اور صابری صاحب کا حضرت کا نقابت تھی، اس وقت ابھی ٹی وی کی دنیا نہیں تھی، تو الحمدللہ ہمارا اس وقت سے تو جی وہ تو الحمدللہ۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بات یہاں سے شروع کرتا ہوں، آپ اگر توجہ فرمائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، تو جس طرح ہر پہاڑ کوئی دور نہیں ہوتا، سبحان اللہ بولے نا، میں نے تھوڑا بولا، جس طرح ہر پہاڑ کوئی دور نہیں ہوتا، بھائی صاحب 2 منٹ بیٹھ لو پلیز، 2 منٹ پلیز، جسٹ 2 منٹس۔ جس طرح ہر پہاڑ کوہ طور نہیں ہوتا، ہر غار غار ہرا نہیں ہوتا، ہر دشت دشت کربلا نہیں ہوتا، ہر گھر خانہ خدا نہیں ہوتا، ہر غار غار ہرا نہیں ہوتا، ہر میدان میدان عرفات نہیں، ہر ٹیلہ وجہ کرامات نہیں، ہر میدان میدان عرفات نہیں، ہر ٹیلہ وجہ کرامات نہیں، ہر چادر چادر تطہیر نہیں ہوتی، ہر خیمہ خیمہ قدیر نہیں ہوتا، اور پھر ہر جام جام جم نہیں ہوتا، ہر پانی زم زم نہیں ہوتا، ہر سخی حاتم نہیں ہوتا، اور ہاں ہر نبی کبھی خاتم نہیں ہوتا، ہر نبی عبد ہوتا ہے، اور جو خاتم النبیین ہو وہ عبد ہوتا ہے۔ عبد کون ہوتا ہے؟ عبد وہ ہوتا ہے جو زمزم کا مالک ہو، اور عبد وہ ہوتا ہے جو کوثر کا مالک ہو، عبد وہ ہوتا ہے جو دریا شق کرے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو چاند شق کرے، عبد وہ ہوتا ہے جو روٹھا ہوا شباب پلٹاتا ہے زلیخا کا، اور عبد وہ ہوتا ہے جو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹاتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جو کوہ طور تک جائے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو خود ذات نور تک جائے، عبد وہ ہوتا ہے جو خود ذات نور تک جائے۔ مجھے آپ سے بات یہ کرنی ہے، اردو میں سپیچ آپ سن چکے ہیں، صرف 1-2 باتیں عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ 1920 کا زمانہ ہے، ڈاکٹر ایم این رائے انٹرنیشنل کمیونسٹ کا ممبر ہے، اس نے ایک مقالہ لکھا، ہسٹوریکل رول آف اسلام، اسلام کا تاریخی کردار، یہ اس نے مقالہ لکھا، بریڈلے ہال لاہور میں پڑھا، اور اس رسالہ میں اس نے لکھا کہ میں جو اہم بات اس اپنی سپیچ میں، لیکچر میں اور رسالہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پوری کائنات کے اندر طاقت کا سب سے بڑا نشان فتح ہوتا ہے، کسی علاقے کو فتح کرنا، کسی ملک کو فتح کرنا، کسی خطے کو فتح کرنا، اور وہ کہتا ہے دنیا میں 2 بڑے فاتح ہیں، ایک کا نام الیگزینڈر دی گریٹ، اور دوسرے کا نام الیگزینڈر دی گریٹ آپ نے سنا، سکندر اعظم ہے، سکندر اعظم نے بہت ساری فتح کی، وہ میکڈونیا سے چلا دریائے بیاس تک پہنچا، اور دوسرا اٹیلا
وہ چین کے صحرائے گوبی سے چلا اور ڈینور کی وادی تک پہنچا، سارے ملک فتح کیے، مگر وہ کہتا ہے بڑے فاتح صحیح، سکندر اعظم بڑا کنکر ہے، اٹیلا بڑا کنکر ہے، دنیا کا فاتح ہے، دنیا کا مسخر ہے، دنیا کو پاؤں کے نیچے راندنے والا ہے، مگر سنو انہوں نے فتح تو کی ہے لیکن ان کی کنکسٹ they were all only brute military campaigns، وہ صرف اقتدار کی خواہش کا شخصانہ تھا، حقیقت کچھ نہ تھی، مگر وہ انقلاب، وہ ریولیوشن جو فتح کر کے محمد مصطفیٰ لائے تھے، محمد کا انقلاب وہ انقلاب تھا۔ He changed the time, he changed the direction of time, he changed the direction of customs, he changed the direction of tradition, he gave the culture, he gave the civilization, he gave new traditions, and he changed the all atmosphere of society, and that was only Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam۔ ڈاکٹر احمد رائے کہہ رہا ہے، میں اور آپ نہیں کہہ رہے۔ اور دوسری بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی 1980 میں دی 100، اس کتاب میں اس نے 100 بندے چنے اور ان 100 بندوں کے اندر وہ سب پہ کتاب پر جس کا نام لکھتا ہے وہ آپ کی اور میرے آقا حضور محمد مصطفیٰ کا نام ہے، محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ اور اب سنو وہ کہتا کیا ہے، وہ کہتا ہے میں چاہتا محمد to lead the list of most 100 influential personalities in history may surprise some readers and may be questioned by others۔ محمد کو پہلا نمبر دینا میری کتاب پڑھنے والے کو حیران کر سکتا ہے، but it was only because Muhammad was the only who was supremely successful on both the religious and secular level۔ محمد کائنات اور انسانی کا وہ واحد انسان ہے جو سیکولر اور مذہبی دنیا میں برابر کامیاب نظر آتا ہے۔ تو گویا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو عقیدت کے پھول غیر بھی نشاور کرے تو ان کو بھی ماننا پڑتا ہے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ اور حضور کی بارگاہ پر جھکے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ آج لوگ فتح مناتے ہیں، علاقے فتح کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، مگر ایک ایک بم سے دنیا اڑا دیتے ہیں۔ بچوں کی تباہی، مال کی تباہی، انوسینٹس کا قتل اتنا بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، انکاؤنٹیبل ہے، مگر محمد مصطفیٰ نے جب مکہ فتح کیا، اسٹینلے لین پول کہتا ہے سنو محمد کا مکہ فتح کرنا it was the grandest victory over himself, he forgave the Quraysh۔ پہلا کام یہ کیا محمد مصطفیٰ نے سارے قریش کو معاف کر دیا، جنہوں نے مکہ سے نکالا تھا انہیں ہی معاف کر دیا، اور معاف نہیں کیا سب سے بڑے دشمن کے گھر کو پناہ گاہ قرار دیا۔ اور پھر the army followed his example، جو آرمی آئی، فوج آئی، اس نے بھی فالو کیا، پیچھے چلے اور محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلے۔ سیدنا عمر فاروق نے جب مصر فتح کیا تو حضرت بدر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جب مصر فتح ہو گیا تو مصر کے فتح ہونے پر مصر کے سپاہ سالار نے لکھا عمر آپ خود آئیں، یہ لوگ چابی آپ کے حوالے کریں گے اگر آپ تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق گئے، ایک سواری تھی، کوئی فاتح سپاہ سالار امیر المومنین جو جا رہا ہے مفتوحہ علاقے پر قبضہ کرنے، سواری ایک، غلام آپ دو باتیں، دو شخصیات، ایک نے پیدل چلنا ایک نے سوار ہونا۔ جب علاقے کے قریب پہنچے تو سیدنا عمر فاروق کی باری پیدل چلنے کی تھی، غلام کی باری سواری پر سوار ہونے کی تھی۔ غلام نے کہا حضور سامنے لوگ ہیں، عیسائیت کی دنیا ہے، وہ کیا سمجھے گی کہ امیر المومنین پیدل چل رہا ہے؟ فرمایا دنیا کو سمجھنا چھوڑو،
میرے آقا کی سنت یہ ہے، باری اگر تیری سوار ہونے کی ہے تو تو ہی سوار ہوگا، میں پیدل چلوں گا۔ چلتے چلتے عمر فاروق کے پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا۔ وہ ٹوٹا ہوا جوتا سیدنا عمر فاروق نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ایک ہاتھ میں جوتا ہے، دوسرا ہاتھ غلام کی سواری کی لگام پر ہے۔ سپہ سالار نے کہا حضور یہ ٹوٹا ہوا جوتا اور یہ حکمرانی کا بہت بڑا منظر، یہ بات ملتی جلتی نہیں ہے، میں جوتا پیش کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم جوتا پیش نہیں کرو گے، یہ جوتا مجھے محمد کے شہر مدینہ سے ملا ہے، یہ جوتا کسی کو نہیں دوں گا۔ ٹوٹا ہوا جوتا ہے مگر عمر اپنے ساتھ رکھے گا۔ سارے لوگ کہتے رہے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ایک بات تمہاری ہے، ایک بات میرے آقا کی ہے، میں تمہاری بات چھوڑوں گا، اپنے آقا کی بات سنوں گا اور اسی بات پر کام کروں گا۔ جب پہنچے تو چرچ کا بڑا رہنما پادری وہ باہر نکلا، عمر فاروق کو دیکھا، ہاتھ پہ بوسہ دیا، جس ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا ٹوٹا ہوا، چابی حوالے کی اور کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عمر میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا بھی میں نے دعوت تو دی نہیں ہے، کہا تجھے دعوت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے جو بندہ ہمارا علاقہ فتح کرے گا اس کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا ہوگا۔ عمر ہم نے تمہیں دیکھا، ہماری کتاب کی تصدیق ہوگی۔ یہ کائنات کا وہ پیغام ہے جو سیدنا عمر فاروق نے پوری کائنات کو دیا ہے، اور جس عمر فاروق نے دیا، عمر فاروق کا یہ پیغام، ان کی تعلیمات کا یہ تسلسل اور دنیا کو مساوات دینے کا یہ سلسلہ، یہ آقا حضور محمد مصطفیٰ نے عطا کیا تھا۔ وہ حضور جن کی ہم گن گاتے ہیں، جن کی ہم بات کرتے ہیں، جن کی ہم نعت پڑھتے ہیں، ان کی نعت، آخری جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب حضرت عائشہ نے وہ نعت پڑھی تھی تو وہ نعت کیا تھی؟ لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا بھی ایک سورج ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے دنیا کا بھی ایک سورج ہے، میرا بھی ایک سورج ہے، شمسی تطلو بعد العشاء، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، تو گویا سورج ایک کائنات کا سورج ہے، ایک حضرت عائشہ کا سورج ہے۔ کائنات کا سورج وہ ہے جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور عائشہ کا سورج وہ ہے جو عرش اولا پہ طلوع ہوتا ہے۔ ایک کائنات کا سورج، ایک حضرت عائشہ کا سورج ہے۔ یہ سورج جو پوری کائنات کا ہے، یہ کائنات کے گرد گھومتا ہے، اور عائشہ کے سورج کے گرد پوری کائنات گھومتی ہے۔ یہ سورج چلے تو نیچے آتا ہے، وہ سورج چلے تو عرش سے بھی اوپر جاتا ہے۔ اس سورج کی کرن بلندیوں پر پڑتی ہے، اس سورج کی کرن حلیمہ کی کٹیا پر پڑتی ہے۔ یہ سورج روشنی دے تو جلا دیتا ہے، اور محمد مصطفیٰ روشنی دے تو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ یہ سورج چلتا ہے تو اوپر جاتا ہے، اور اوپر جا کر رک جاتا ہے، اور وہ چلتا ہے تو اتنا اوپر جاتا ہے کہ سفر کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ سورج جو منبع اجزاء ہے، اور وہ سورج جو رب کے نور کے جلووں کا مظہر عدم ہے۔ آج ہم نے الحمدللہ اس کائنات کے سورج بلکہ قوائن کے سورج کی محفل سجائی۔ میں اپنی طرف سے، انتظامیہ جامعہ مسجد حنفیہ کی طرف سے، جامعہ مسجد حنفیہ کے علماء ذی وقار کی طرف سے تمام نعت خوانان گرامی قدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مجلس کی، ہمارے اس مبارک مجلس کی سعادت سے بہرمند فرمائے، ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ابھی میں گزارش کروں گا، ہمارے آج کے بڑے پیارے سرخان ہیں، بہت بڑا علمی گھرانہ ہے اور بہت بڑا علمی کام ہے، دنیا کے نقشے میں دین کی تبلیغ کا بہت بڑا سلسلہ، اور میری مراد ہے جناب حافظ قاری نور سلطان صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پیاری نئی انوکھی اور نرالی زبان میں اور ترنم کی نئی کیفیات کے ساتھ ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ جناب قاری نور سلطان صاحب۔
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم. مبارکباد کے مشترک ہیں تمام انتظامیہ، تمام برادران جنہوں نے بڑی محبتوں سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے. شکر گزار ہوں ان احباب کا جنہوں نے مدعو کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا ذکر اذکار سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ان سب کا محفل پاک کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. محبت سے آپ آقا کی بارگاہ میں درود پاک نظر اللہ پیش کیجئے. میں کلام کا آغاز کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا. پلک جب کی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا. جو فرشتے غلامان محمد پر کوئی خواجہ نظر آیا، کوئی داتا نظر آیا. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا. ہم کے تین اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مجھے مختصر سی حاضری پیش کرنی ہے کیونکہ ٹائم بھی دیا جا چکا ہے کہ اس ٹائم تک ہم نے محفل کا اختتام کرنا ہے. میرے بعد سینئر ہمارے استاد ثنا خان نعت خان ہیں، صابر سردار صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے بھائی قاری شاہ رمضان صاحب تشریف فرما ہے. انہیں بھی حاضری پیش کرنی ہے، تو آپ کا ساتھ رہے گا تو شارٹ ٹائم میں سنانے کا بھی ذوق آئے گا اور سننے کا بھی ذوق آئے گا. تو مل کے ایک دفعہ کہ بالکل ہاں سننے کے موڈ میں بیٹھے ایسے درود پاک پڑھ کے ذرا سنائیے ایک مرتبہ. صلی اللہ علیہ یا بگڑ سارے کم بناؤں اللہ
سارے کم بنانا بگڑے سارے کم نفسا نفسی کا عالم، انسان در بدر ہو رہا ہے، اور شاعر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، لکھتے ہیں بگڑے سارے کم بنانا پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں، کیونکہ کر کر رزق پہنچانا اکثر آپ یہ بحث سنتے ہوں گے محفلات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے، کہتے ہیں نا سارے کہ ہونی چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں تو ان کی مشکل آسان کرتے ہوئے شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا، لکھتے ہیں بگڑے سارے کم بنانا، ایک دفعہ سارے ذرا مل کے اچھی، بگڑے سارے کم بنانا سب تو پہلو نعت سناؤں اللہ اللہ، سب تو پہلو نعت سناؤں اللہ 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 اللہ، بگڑے سارے کم کرتے ہیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی کس کو پیار ہے، کس کس کو پیار ہے؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے گواہی دیجئے، ہم نے